مسلمانوں، جب تک تم قرآن سے ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو گے، بلندی کرو گے، اللہ کی قسم اوپر جاؤ گے، اللہ کی قسم عزت ملے گی۔ وہ بھیڑوں بکریوں کو چرانے والوں کو عزت کس نے دی ہے؟ اسی قرآن نے دی ہے۔ وہ عمر جو کبھی کوئی غصہ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ عمر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بھی اڑانے کے لیے نکلے تھے، اس عمر کو 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں کس نے بنایا؟ اس عمر کو اتنی بڑی زمین کی ملکیت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حاکم کس نے بنایا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کس نے کی؟ حضرت عمر نے۔ حضرت عمر فاروق کو حکمراں بنایا تو اسی قرآن کریم کی دعوت نے، اسی قرآن کریم نے، اسی ایمان کے رشتے نے۔ عمر کی حیثیت ایمان لانے سے پہلے کیا تھی؟ لیکن جب عمر نے ایمان سے اپنا رشتہ جوڑا تو ترقی کرتے گئے، اتنی ترقی کی کہ اللہ کے نبی کو بھی کہنا پڑا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ عمر نے اتنی ترقی کی کہ 22 لاکھ مربع میل اتنی زمین پر انہوں نے حکومت کر کے دکھائی، اور اتنی شاندار حکومت کر کے دکھائی کہ مہاتما گاندھی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ عمر فاروق جیسی حکومت اگر آج بھارت کے اندر قائم ہو جائے تو دیش کے اندر سے خون خرابہ مٹ جائے، دیش کے اندر سے خون خرابہ ختم ہو جائے، امن اور شانتی پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تمہاری بنیاد ایمان، جب تک ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو گے، ترقی کرو گے، بلندی پر جاؤ گے، اور جب ایمان سے اپنا رشتہ ختم کرو گے تو دنیا تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گی، دنیا تمہیں اپنے اندر سمو لے گی، اور تم دنیا کی انگلیوں کے اشاروں پہ چلو گے۔ تمہیں ڈانس کرایا جائے گا، تمہیں نچایا جائے گا، تمہیں پھرایا جائے گا، تمہیں اپنے انگلیوں کے اشاروں پر چلایا جائے گا۔ اس لیے تمہیں چلنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے، تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ اگر چاہتے ہو ترقی کریں، اگر چاہتے ہو کہ بلندی پر جائیں، اگر چاہتے ہو کہ حکومت ملے، سرداری ملے، تو تمہیں ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اپنی بنیاد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ بہت زبردست مثال دینے جا رہا ہوں۔ جو شخص اپنی بنیاد کو چھوڑ دے گا، بنیاد سے رشتہ ختم کر لے گا، وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، کبھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کبھی آپ نے آم کے پیڑ کے اندر آم کو لٹکتا ہوا دیکھا ہے؟ آپ کی بستی میں آم کے گاچھ بہت ہوں گے، آم کے پیڑ بہت ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آم کے سیزن میں اس میں آم لگے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ہوا چلی اور ہوا تھوڑی سی سخت چل گئی، تیز چل گئی، آم کے گچھے آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک آم تیز ہوا کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، اور وہ آم جب ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہ زمین کی اوپر آ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آم ٹوٹتا ہے تو وہ کہاں گرتا ہے؟ اگر میں سوال کروں تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ آم جب پیڑ سے ٹوٹتا ہے تو وہ زمین کی اوپر گرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آم جب ٹوٹتا ہے تو زمین کی اوپر کیوں گرتا ہے؟ وہ آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے؟ یا آسمان اس کو اپنی اوپر کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ ہوا اس کو لے کر بھی توڑ سکتی تھی، لیکن ہوا نے اس کو زمین پر ہی کیوں پٹکا ہے؟ ہوا اس کو لے کر آسمان کی طرف کیوں نہیں گئی؟ آم کا یہ پھل ہمیں چیخ چیخ کر یہ میسج دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، آئے دنیا والوں، جب تک ہم اپنی بنیاد سے جڑے تھے، دن پہ دن میٹھے ہو رہے تھے، دن پہ دن بڑے ہو رہے تھے، دن پہ دن ترقی کر رہے تھے، دن پہ دن ہمارے اندر اس پر مٹھاس آتی جا رہی تھی، ہم دن
پر دن پروان چلتے جا رہے تھے، لیکن جب ہم نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا، جب ہم نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑا، تو ہمارا مقدر زمین کی ذلت بن گئی، ہمارا مقدر آسمان کی بلندی نہیں بنی، کیونکہ ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے۔ جو چیز اپنی بنیاد سے اپنا ریلیشن، اپنا کانٹیکٹ، اپنا کنیکشن، اپنا تعلق ختم کرتی ہے، وہ ذلیل ہوتی ہے، بلندی پر نہیں جاتی ہے۔ عام جب تک اپنی بنیاد سے چپکاتا، چھوٹا سا تھا، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا ہے، کھٹا تھا، دھیرے دھیرے اس میں مٹھاس آتی جا رہی ہے، ہرا تھا، دھیرے دھیرے یلو کلر میں بدلتا جا رہا تھا۔ کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے جڑا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنی بنیاد سے اپنا کنیکشن ختم کیا، اپنا رشتہ توڑا، تو پھر وہ زمین کی اوپر آیا، پھر وہ زمین کی اوپر گرا، اور زمین پر گھومنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو چیر دیا، آم کو پھاڑ دیا، آم کو، اور اس کو کھا گئے، لقمہ بنا لیا۔ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑتی ہے وہ ایسے ہی نوچی جاتی ہے اور ایسے ہی کھائی جاتی ہے، لوگوں کا لقمہ بن جاتی ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تمہاری بنیاد ایمان، جب تک ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو گے، ترقی کرو گے، بلندی پر جاؤ گے، اور جب ایمان سے اپنا رشتہ ختم کرو گے تو دنیا تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گی، دنیا تمہیں اپنے اندر سمو لے گی، اور تم دنیا کی انگلیوں کے اشاروں پہ چلو گے، تمہیں ڈانس کرایا جائے گا، تمہیں نچایا جائے گا، تمہیں پھرایا جائے گا، تمہیں اپنے انگلیوں کے اشاروں پر چلایا جائے گا۔ اس لیے تمہیں چلنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے، تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ آپ نے ایک پتنگ کو دیکھا ہوگا، پتنگ اڑتی ہے، ہم نے اس پتنگ کو اڑایا، آگے بڑھی، ہم نے ڈھیل دی، وہ اور آگے بڑھی، ہم نے اور ڈھیل دی، ہلکا سا اشارہ کیا، پھر ڈھیل دی، وہ اور آگے بڑھی، ہوا اس کو بلندی پر لے جا رہی ہے۔ وہ پتنگ بلندی پر کیوں پہنچی؟ کون لے کے گیا؟ ہوا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں دوسری پتنگ آتی ہے اور اس پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیتی ہے، اس کے دھاگے کو، مانجے کو کاٹ دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہوا تو وہی ہے جو ابھی اس پتنگ کو اوپر لے کے جا رہی تھی، لیکن جب اس پتنگ کی ڈور کٹتی ہے تو پھر ہوا اس پتنگ کو اوپر لے کر کیوں نہیں جاتی؟ ابھی پتنگ اوپر لے کر جا رہی تھی، لیکن ابھی ہوا اس پتنگ کو اوپر لے کے جا رہی تھی، لیکن جب پتنگ کی ڈور کٹتی ہے تو پھر وہ ہوا اس پتنگ کو اوپر نہیں لے جاتی ہے، بلکہ اس کو زمین پر آنا پڑتا ہے۔ وہی پتنگ جو ابھی اوپر اڑ رہی تھی اب ڈور سے رشتہ توڑتی ہے تو وہ ہچکولے کھاتے ہوئے، جمپنگ کرتے ہوئے، کولا منڈیاں کھاتے ہوئے وہ زمین پر گرتی ہے، اور زمین پر بھی پھر وہی حال ہوتا ہے۔ چھچورے لڑکے، ان پڑھ لڑکے محلے کے اندر جن کو اسکولوں کالجوں میں جانے کی فرصت نہ ہو، ایسے چھچورے لڑکے اس پتنگ کی اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کی چھینا جھپٹی کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ پتنگ جو آسمان کی بلندی کو چھو رہی تھی، اس لیے کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے جڑی ہوئی تھی، اپنی ڈور سے رشتہ مضبوط کی ہوئی تھی، بلندی پہ جا رہی تھی، لیکن جب اس کی ڈور کو، اس کے دھاگے کو کاٹ دیا گیا، اس کے بنیاد سے کو توڑ دیا گیا، تو پھر وہ پتنگ پھر ایک بالش بھی اوپر نہیں جا سکی، پھر وہ کلا منڈیاں کھاتے ہوئے، جمپنگ کرتے ہوئے زمین کی اوپر آتی ہے، زمین پر آتی ہے اور گرتی ہے، اور زمین پر بیٹھے ہوئے لڑکے اس پتنگ کو پھاڑ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ ایک پتنگ پر 20 لڑکے گر پڑتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، اور چھینا جھپٹی میں اس پتنگ کے پر کھچے اڑ جاتے ہیں۔ وہ پتنگ زمین پر کیوں آئی؟ پتنگ کا ڈور سے کٹ کر زمین پہ گرنا ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ پتنگ نے اپنی ڈور سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ جب اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ، کنیکشن ختم کر لیا ہے تو اب بلندی نہیں ملے گی، آسمان کی اونچائی نہیں ملے گی، اب بنیاد سے رشتہ ختم کرنے کے بعد زمین پر آنا پڑے گا۔ ذلت اس کا مسکن بنے گی، ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ اب وہ بلندی پر نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ بنیاد سے اس نے اپنا رشتہ توڑا ہے۔ تو میری بات
آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لی ہے، ایمان سے جتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہم آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے۔ ان مثالوں سے اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم رسوا کیوں ہیں، بدنام کیوں ہیں۔ اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس کا جواب ہے، آپ جانتے ہیں اس کا جواب، اور جواب دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد کمزور ہے، ہم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ایمان جس کے اندر، یعنی ہماری بنیاد جس کے اندر جتنی مضبوط ہوگی اس کے اندر اتنا ہی اللہ کا ڈر ہوگا، اور لوگوں کا ڈر اس کے اندر بالکل نہیں ہوگا۔